بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ سیاسی گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے بھی 2 دن بڑی جستجو کر کے ادھر ادھر سے پوچھ پچھا کے کچھ لوگوں سے، اہم لوگوں سے جو یہ کامی جو پروفیشنل ہیں، ملاقات کر کے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں جو آگے مجھے کچھ موڈس اپرنڈائی نظر آ رہی ہے خان صاحب کی، یا جو لوگ ان کو مشورہ دینے والے ہیں ان کی، اس حوالے سے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، اگر کوئی میرا دوست یہ ان حلقوں تک پہنچا دے جہاں یہ اثر انداز ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ بہتوں کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، 18 جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے یہ خریدے تھے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے مل کے۔ یہ لوگ اس بات کے توقع بڑے ماہر ہیں خرید و فروخت کے اور دیگر معاملات کے۔ یہ جو 18 لوگ تھے نا، انہوں نے پیسے تو جو خیر لینے تھے وہ تو لیے ہی، لیکن انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، ہم نے ساری زندگی یہی کیریئر ہے ہمارا، اسی میں ہمارا سروائیول ہے، یہی ہمارا دھندہ ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں ایک تو جو مقتدر حلقے ہیں، یعنی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ شورٹی دلائیں۔ نمبر 1 کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے اپنے پارٹی ٹکٹ ہمیں دیں گے اور آپ ہمیں اگلی حکومت میں حصہ دیں گے۔ زیادہ تر لوگوں نے نون لیگ کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اب روپیہ تو زیادہ آصف زرداری کا اس میں لگا، سچی بات یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ جو اس تھا، لیکن میاں صاحب کو بھی ظاہر پیسے تو لگے ہی ہوں گے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تھوڑا وقت دو تو پھر ہم جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، پروگرام یہ بنا تھا ان کا کہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں پچھلی حکومت میں تجربہ کیا تھا نا، انہوں نے جو اپنے نون لیگ والوں نے، وہ جو کاف لیگ تھی اس کا ایک باغی گروپ بنا دیا تھا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا کہ ہاں میں کاف لیگ، اصل میں فارورڈ بلاک بن گیا تھا۔ تو چونکہ ان کا جو اگلا پروگرام ہے وہ تو ہے پنجاب میں حملہ، فارورڈ بلاک پہلے سے وہاں تیار ہے۔ اب یہ جو سارے لوگ ہیں نا، ان کو لائن ملنی سی ادھر سے بھی۔ بات یہ ہے جو ہم یہ کھے کھانے جا رہے ہیں اس کا کچھ آؤٹ پٹ بھی ہے کہ نہیں، ایک خالی سکے تے مل مائیا والی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے تقریر کرنے سے پہلے جناب باجوہ سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جو ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب یہ لوگ ہیں جو، پھر انہوں نے تقریر میں بھی قرار کیا نا ان لوگوں کا، اور معاملات اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے اس وقت بڑا ہی دلیرانہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے پہلے کہ عدم اعتماد وہ لائیں تو میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا ہوں، تاکہ جب تک یہ لوگ کسی نتیجے میں پہنچیں، ان کا سودا مکمل ہو، اس سے پہلے میں جس کو کہتے ہیں نا رنگ میں کچھ بھنگ ڈالنے کی کوشش کروں۔ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کے لیے کال دے دی ہے، میرے خیال 2 دن بعد شاید یہ ہو رہا ہے اعتماد کا ووٹ۔ اب دیکھیے یہ آئین ہے کہ جب وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو یہ اوپن ہوتا ہے، یعنی کھل کے آپ کو، اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو یہ آئین بنا چکے ہیں دونوں یہ پچھلے جو سابق حکمران ہیں ہمارے، کہ جو بندہ منتخب ہو کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آتا ہے اور وہ وزیر اعظم کو پہ عدم اعتماد کرتا ہے تو وہ پارٹی کا تو معاملہ کیا ہے، وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ اتنی جلدی، چونکہ عمران خان نے جلدی سے یہ چال چل دی ہے، ابھی تک ان کی ابھی ہو رہی ہے
ٹٹ بٹ جہاں جو حلقے ان کے، آپ کو پتہ نا ہمارے ملک میں یہ تو ایک اب بادشاہ لوگ ہیں جو مرضی رائے قائم کر لیں کہ یار خالی یہ فوجی ہوتے ہیں، فوجیوں میں بھی آگے فوجی ہوتے ہیں، پھر ان میں آگے فوجی ہوتے ہیں، وہاں بھی مختلف جو ہے نا پریشر گروپ ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ این ممکن ہے ایک جن سے رابطے نون لیگ کے وہ بھی فوجی ہوں، جن سے اس کے عزاداری کے ہیں وہ بھی فوجی ہوں، اور جو عمران خان کے ہیں وہ بھی فوجی ہوں۔ آپ انٹیلیجنس کی جو گیم ہے نا، یہ تو وے آف ڈسیپشن ہوتا ہے، یہ تو دھوکے کی دنیا ہے، جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ کون کیا گیم کھیل رہا ہے، کون کس کو کھلا رہا ہے، کون فٹ بال بنا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ فٹ بال کو ٹھوکر لگانے والا بنا ہوا ہے، ابھی تو معاملہ چل رہے ہیں یہ۔ اچھا جی، اب اگر عمران خان اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ پنجاب پلان، جس کو پلان بی آپ کہہ سکتے ہیں، پر ہم لوگ عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے، اب پلان بی کیا ہے؟ دیکھیے پرویز لائی کے جو دور تھا نا یہ والا جناب مشرف والا، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت گہرے تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جانے والا ہوتا ہے نا، وہ آنے والے اپنے دوست پہ اگر احسان کرنا چاہے تو نیکی کرنا چاہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ یار فلانی جگہ اپنا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ جمورا، تو تم اس جب ڈوڈوگی بجاؤ گے تو اس کو نچا لینا۔ تو بندر قلعہ ہے نا جی۔ یہ تو اس وقت انفارچونیٹلی جیسے میں نے صبح کے طریقے میں کہا تھا، الیکٹیبل خان صاحب نے میدان میں اتارے تھے، وہ جو الیکٹیبل ہیں وہ اتنی تعداد ہے، یہ 30 سے 40 ہیں یہاں پنجاب اسمبلی میں، اور یہ پرویز لائی کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ جب اشارہ ملے گا یہ بغاوت کر دیں گے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہی اپنایا جائے گا جو مسلم لیگ نون نے اپنایا تھا کہ جی فارورڈ بلاک بن گیا جی اس کا، تو یہ لوگ اپنی یہ کہیں گے ہم اصلی، یہ وہ پارٹی ہیں تحریک انصاف ہیں، اور دوسرے کہیں گے ہم اصلی ہیں۔ جس طرح یہ ہوتا ہے، جتنے عرصے حکومت رہی میاں اس کی شہباز شریف کی، پرویز لائی کے بعد وہی لڑتے رہے نا، وہ کہنے لگے کہ جی ہم اصلی مسلم لیگ، وہ کہنے لگے جی وہ اصلی مسلم لیگ۔ اب جو تعداد میں زیادہ ہو جا رہا ہے وہی اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ معاملہ شاید پہلے ہی ہو جاتا، بزدار کی پہلے ہی چھٹی ہو جاتی، لیکن جمع اس لیے نہیں کہ میاں شہباز شریف اینڈ کمپنی پرویز لائی کو نہیں برداشت کرتی اس طرح ٹھنڈے پیٹوں، اور یہ جو آل شریف ہیں، پنجاب تو ان کا گھر ہے، ان کا گڑھ ہے، وہ یہاں کیسے دوبارہ اس بلا کو لے آئیں؟ ایک دفعہ لائے تھے تو اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے، دوبارہ یہ بلا آ گئی تو اگلے 20 سال تو پھر وہ ان کے بچوں کے ہو جائیں گے نا، گجراتیوں کے۔ بھائی جب یہ پیر پکے کریں گے 5 سال میں تو اگلے 20 سال کی روٹیاں بنا لیں گے، اور اگلے 20 سال کا کھیل بھی جما لیں گے، مورے جما لیں گے ٹھیک ٹھاک کر کے۔ میاں شہباز یہ بات نہیں مان رہا تھا، اس بات پہ بڑی پھٹے بازی ہوئی ہے ان کے اندر، مسلم لیگ نون کے بڑی لیدے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صرف اقتدار کے لیے جو ہمارا جو کان بچہ کولو کروا رہے ہیں، ہماری پیشیاں کروا رہے ہیں ادھر تو نیب میں، اور ہمارا بیڑا گرک کروا رہے ہیں، تو آپ تھوڑی قربانی دے دیں، 2-3 سال کر لینے دیں بادشاہت اس کو۔ میاں صاحب نہیں مان رہے۔ اب فرض کیا یہ بات ہو جاتی ہے، میاں صاحب نہیں مانے تو بھی نون لیگ میں ایک ایسا گروپ موجود ہے جو مان جائے گا، اور وہ پرویز لائی کے ساتھ مل کے اپنی بادشاہت قائم کر لیں گے۔ میاں برادران کیا کریں گے، چودھری برادران کیا کریں گے کہ پنجاب جو ہے ان کے قبضے میں آئے؟ کیونکہ آپ کو پتہ اب یہ تاریخ میں جائے نا، جتنے حملہ آور آئے تھے نا یہ ادھر سے سینٹرل ایشیا سے،
وہ پنجاب کے راستے ہی آگے دلی میں جاتے ہیں، تو اب بھی نا لاہور کا راستہ ہی اسلام آباد جاتا ہے، چاہے حملہ آور کدھر سے بھی آئے۔ وہ لاہور میں اگر بیٹھ جائیں گے نا اپنا ٹھیا لگا کے، تو پھر وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، تو راستے میں گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر ہو جائیں گے، یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو وہ اب وہ گیم کر رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس اگر انہوں نے اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کیا، وہ تو میرا خیال نہیں کریں گے۔ اگر کر ہی لی فوری طور پہ وہ نا یہ توڑ کے اسمبلیاں کانفیڈنس ووٹ لینے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں، ان کو پتہ پنجاب کو نہیں بجا سکتے۔ ایک ہی صورت ہے کہ وہ بزدار کی چھٹی کرائیں، اور چودھریوں کے جو 15-20 بندے ہیں اس سے بہتر ہے وہ نہ ہی کریں، کیونکہ چودھریوں کے تھانے دار لگ گئے یہ 2-3 اضلاع میں 100% پولیس ان کے کنٹرول بھی آ گئی، تو اگلے 100 سال تک تو وہ تکنی کا ناچ نچا کے رکھ دیں گے ان کو۔ ابھی بھی تو انہوں نے یہی کیا ہوا ہے۔ اس لیے جناب عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں توڑیں گے، اور اسمبلیاں توڑ کے جائیں گی اپوزیشن میں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان اپوزیشن میں بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ بات کھیل کرنے والے بھی جانتے ہیں، کھیل کرانے والے بھی جانتے ہیں، بندر تماشا لگانے والے بھی جانتے ہیں، اور بندروں کی طرح دوسروں کے اشاروں پہ ناچنے والے بھی جانتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔